خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وسعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من سلالة كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد آواز میں علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں یا اپنے گھر میں تشریف رکھتے ہیں ان سے محتبانہ گزارش ہے کہ امام باڑے ام البنین علیہ السلام میں تشریف لے آئے مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو گیا ہے تمام مومنین سے کثیر تعداد میں شرکت کی التماس ہے جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان سے محتبانہ گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں بابا صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد کہ شبیر تصور سے تیرے خالق سے محبت ہوتی ہے کہ شبیر تصور سے تیرے خالق سے محبت ہوتی ہے جب دل میں تجلی بڑھتی ہے آنکھوں میں حقیقت ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ شبیر تصور سے تیرے خالق سے محبت ہوتی ہے جب دل میں تجلی بڑھتی ہے آنکھوں میں حقیقت ہوتی ہے کہ یہ رسم کہاں ہے دنیا کے ظاہر میں اطاعت ہوتی ہے کہ یہ رسم کہاں ہے دنیا کے ظاہر میں اطاعت ہوتی ہے شبیر یہ ثابت تم نے کیا دل پر بھی حکومت ہوتی ہے کہ شبیر یہ ثابت تم نے کیا دل پر بھی حکومت ہوتی ہے کہ یہ رسم کہاں ہے دنیا کے ظاہر میں اطاعت ہوتی ہے
کہ یہ رسم کہاں ہے دنیا کے ظاہر میں اطاعت ہوتی ہے، شبیر یہ ثابت تم نے کیا دل پر بھی حکومت ہوتی ہے، کہ شبیر یہ ثابت تم نے کیا دل پر بھی حکومت ہوتی ہے، کہ آئینہ موج دریا میں شبیر کی صورت ہوتی ہے، کہ آئینہ موج دریا میں شبیر کی صورت ہوتی ہے، شبیر یہ ثابت تم نے کیا دل پر بھی حکومت ہوتی ہے، کہ شبیر یہ ثابت تم نے کیا دل پر بھی حکومت ہوتی ہے، کہ شبیر ہے ساری دنیا کے وہ صرف مسلمانوں کی نہیں، کہ شبیر ہے ساری دنیا کے وہ صرف مسلمانوں کی نہیں، وہ خاص کبھی رہتی ہی نہیں جو عام عبادت ہوتی ہے، وہ خاص کبھی رہتی ہی نہیں جو عام عبادت ہوتی ہے، وہ خاص کبھی رہتی ہی نہیں جو عام عبادت ہوتی ہے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا منظر صاحب سے کہ منبر رسول پر آئیں اور مجلس کو خطاب کریں۔ بابا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا بالقاسم محمد، اللہم صل علی محمد۔ والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الليل إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، الجنة تحت أقدام الأمهات، صلوات محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ آج کی یہ مجلس بارگاہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا میں ان کی عظمت، ان کی فضیلت اور بالخصوص جو موضوع ہے وہ یہ ہے، یعنی آج 8 کل 9 پرسوں 10 اپریل 2021 ان کے کرامات کیا، اور یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ ابھی ماضی قریب میں تو ہم پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جو ایک بیماری وبا کی صورت پوری دنیا میں پھیلی ہے،
कोरोना नाम से, वो कुछ कम थी, लेकिन अब इस तरफ जो है उसमें बड़ा इजाफा है, बड़ा जोर है। अल्लाह इस बीमारी से और इसके असरात से तमाम तर इंसानों को महफूज है। और बिलखुसूस ये आज का दिन तो वो है कि आज से चूँकि हमारे इसी शहर लखनऊ में रात 9 बजे से ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट की तरफ से नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान है, तो हम तो गवर्नमेंट के तमाम तर कवानीन का हिंदी ज़बान में को पालन भी करते हैं, तो ज़ाहिर हमें करना भी है। हमारा वतन है, अगर हम अपने वतन का ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करे। और ये बारगाह है जनाब उम्मुल बनीन सलाम अलैहा वो है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात के सामने आए तो चूँकि गिने चुने हैं, जाहिर है कि आज से ये कर्फ्यू का ऐलान है, तो इसका थोड़ा असर तो पड़े। लोग हैं, ज़रूरतें हैं, घरों का पहुँचना है, लेकिन मेरी ये गुजारिश है आप हज़रात से कि मैं भी यही का खादिम हूँ, इनका ग़ुलाम, इनका नौकर हूँ। अल्लाह करे ये मेरी आपकी सबकी, या कुर्बान काज़मी से आपकी सबकी नौकरी इस बारगाह में कबूल हो। नौकर हैं यहाँ के जनाब उम्मुल बनीन सलाम अलैहा के, तो चाहे ज़्यादा तादाद हो तब भी हम आपसे खिताब करते हैं और आप हज़रात सुनते हैं, और आज कम रहे उसमें भी हमें करना, हमें तो सोच कर खिताब करना है कि इस बारगाह में कबूल हो जाए। और ये करबला फर्स्ट यूट्यूब चैनल के ज़रिए अल्लाह इन जवानों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, बाकी और दीगर जो नहीं है सब ये, और जो इस बारगाह के खादिम हैं सबके लिए दुआ है मेरी। ज़ाहिर है कि इसको ऑनलाइन भी दिखलाते हैं और फिर रिकॉर्ड करके ये फिर इसको नशर भी करते हैं। अब चाहे ज़ाहिर में तादाद कम हो, सुनने वालों की तादाद बाद में भी होगी, हमें खिताब करना है, जिक्र करना है, कबूल हो जाए इस बारगाह। सोचा कि मेरे बयाना ज़्यादातर नज़ुल बलागा के ताल्लुक़ से रहते हैं, मगर आज चूँकि उसी मुक़द्दस और बाबरकत, और अभी अर्ज़ करूँगा मैं कि जो मेरी कोशिश रही है कि चाहे ये बारगाह हो, चाहे फिर ये चैनल हो कि जिसके ज़रिए मेरी बहुत सारी मजालिस नशर होती हैं, वो उसको भी ख्याल में रखना है। और कोशिश यही की है कि अपने तालिब इल्म होने का, और वो भी छोटा सा तालिब इल्म होने का इकरार करने के साथ साथ वो चीज़ें जो हम साल गुज़िश्ता भी इन्हीं के ताल्लुक़ से, निशादादी के ताल्लुक़ से जिन मजालिस को मैंने खिताब के तब भी अर्ज़ किया था, कुछ बातें कुतुब का सीनाचाक किया ताकि लोगों तक पहुँचाई जा सके। आप एक सलवात इरशाद फरमाएं। आज का बयान चूँकि हदीस के ज़ैल में है, मुझे जनाब उम्मुल बनीन सलाम अलैहा की अज़मत कहूँ, फ़ज़ीलत कहूँ, बिलख़ुसूस उनकी करामात, ये ज़हन में रखिएगा। और इंशाअल्लाह भी रोज़ोर है मजालिस के, कल इंशाअल्लाह मौलाना अकबर अली साहब क़िबला, परसों इंशाअल्लाह मौलाना शफीक साहब क़िबला का खिताब होगा, और आप हज़रात उनसे भी इसी मौजू के तहत इंशाअल्लाह आप हज़रात समाअत फरमाएंगे। तर्जुमा ये इस हदीस का कि अल-जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, मिस्री में तर्जुमा यह है कि ज़ेरे कदम वालिदा फिरदौस बरी, यानी माँओं के कदमों के नीचे जन्नत है। और ज़ाहिर है कि हमें ऐसी एक माँ का तज़किरा करना है कि जो तमन्नाए हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम भी है, इंतखाब जनाब अकील भी है, रुतबा शनासे जनाब फ़ातिमा ज़हरा भी हैं, यानी जनाब फ़ातिमा बिन्त ख़िराम। मगर आप चूँकि नाम से मशहूर नहीं हैं, आप चूँकि नाम से मशहूर नहीं हैं, उम्मुल बनीन जो आपकी कुन्नियत है आप उससे मशहूर हैं, आपकी शोहरत लफ्ज़ उम्मुल बनीन से है, नाम से ज़्यादा आप कुन्नियत से मशहूर हो गई। अल्लाह ने आपको जो रुतबा दिया था, जो मंजिल दी थी, जो आपको अल्लाह ने शरफ दिया था, 4 बेटे 9 रस कहूँ 9 रतन कहूँ,
اللہ نے آپ کو عطا فرمائے تھے تو بیٹوں کی ماں اسی کو عربی زبان میں کہیں گے ام البنین، وہی آپ کی کنیت نام کی جگہ شہرت کا حامل ہو گئی. صلوات محمد آپ ہیں جناب ام البنین. نام نامی جو تھا آپ کا وہ تھا لفظ فاطمہ. نام تھا آپ کا فاطمہ. یا یوں کہوں فکر ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے کہ میں نے حدیث پیش کی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت. جناب ام البنین اس ماں کو کہتے ہیں کہ جن کے قدموں کے نیچے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی جنت ہو، اسے کہتے ہیں ام البنین. اور آپ کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے. ابھی تو کرامات تک پہنچنا ہے ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ، اور وقت کے اندر بات تمام بھی کرنی. عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ خود جناب ام البنین نے خواب دیکھا تھا. خواب کو دیکھنے کے بعد آپ نے اپنی مادر گرامی جناب سمامہ سے بیان کیا. آپ نے خواب کو سنا، کچھ ذہن میں لائی کہ یہ اس کا نتیجہ ہے. پھر بھی اس وقت میں اپنے قبیلے کے بزرگ کی بارگاہ میں گئی اور جانے کے بعد میں کہا کہ میری بیٹی نے جو خواب دیکھا وہ سن لیجیے کیا ہے. خواب یہ تھا کہ مجھے بلند مرتبہ ملا، ایک تخت کہیے، تاج کہیے، بڑی ایک مسند ملی جہاں بیٹھنے کا موقع ملا، اور اللہ نے مجھے چاند جیسا بیٹا عطا کیا. اور جو ہے وہ بالکل ایسے ہیں جیسا کہ چاند کے ساتھ میں ستارے جگمگاتے ہیں. اب ذرا لفظوں کے ساتھ سننے کے ساتھ ایک نظر مجھے دیکھیے گا. ظاہر ہے کہ بیٹی ہے، ماں کے ساتھ ہے، بزرگ ہیں جو خواب کی تعبیر بیان فرما رہے ہیں. انہوں نے بیان کیا کہ عنقریب آپ کی بیٹی کا نصیب بلند ہونے والا ہے. عنقریب آپ کی بیٹی کا نصیب بلند ہونے والا ہے، اور کسی بہت باعظمت اور بہت عظیم اور بہت بڑے گھرانے سے اس کا رشتہ آئے گا. اللہ اس کو ایک بیٹا تو وہ عطا کرے گا کہ جس کے سبب اس کی عظمت میں اضافہ ہوگا. لیکن بیٹے سے ماں کی عظمت میں اضافہ ہونا. اور پھر جو بیٹے ملیں گے وہ بالکل ایسے ہوں گے جیسا کہ چاند کے قریب ستارے ہوتے ہیں. جناب ام البنین ظاہر ہے کہ بیٹی ہیں، ماں کے ساتھ ہیں، بزرگ ہے جو تعبیر بیان کر رہے ہیں. جب انہوں نے اتنا سنا تو شرم کے مارے، حیا ہے ظاہر ہے، اپنے سر کو جھکا لیا. بس سمجھ گئی کہ یہ تعبیر جو ہے کسی عظیم درجے کی طرف مجھے لے کر جا رہی ہے. ماں بھی موجود ہے. ماں گھر میں آئی، ادھر گھر آئی، ادھر مجھے وہ جو چیزیں میں بیان کر چکا ہوں سالے گزشتہ ان سے ذرا سا بچ رہا ہوں میں تاکہ دوسری چیزیں بیان کر سکوں. ادھر جناب عقیل علیہ السلام جو نصاب عرب ہیں، نصاب مبالغہ ہے. جس طرح جناب میسم کے ساتھ میں لفظ لگتا ہے تمار، تمر کہتے ہیں کھجور کو، تمار یعنی کھجوروں کے بزنس مین، بڑے بیوپاری جسے ہماری زبان میں کہا جائے گا، بڑے کاروباری. تو نصاب نسب سے بنا، یعنی جتنے نسب ہو سکتے تھے ان کے جاننے والے، خاندانوں کے جاننے والے، قوم و قبیلے کے جاننے والے جناب عقیل علیہ السلام آئے. ادھر جناب عقیل آئے. آنے کے بعد جناب عقیل نے جناب ام البنین کے والد سے خطاب کیا، کہا کہ آپ کی بیٹی سے میں اپنے بھائی ظاہر جناب امام علی علیہ السلام چھوٹے علیہ السلام تشریف لائیے، سلوات پڑھ دیں محمد اور انہوں نے رشتے کا ذکر کیا. اب دیکھیں ادھر تو ماں ہے جو تعبیر پوچھنے گئی تھی، ادھر ذرا باپ کا انداز دیکھیے. جب یہ سارا ذکر ہو گیا تو باپ کا مزاج کیا ہوتا ہے، جا کر اپنی زوجہ کو بتلاتا بیٹی کا رشتہ آیا. اور لفظیں سن لیجئے، آپ محسوس ہوں گے. جناب عقیل نے جناب ام البنین، بعد میں ام البنین کہلائیں، جناب فاطمہ کی
والدہ سے جو بیان کے معلوم ہے کیا کہا کہ تلواروں کی دھار کو کند کر دینے والے، فقرہ سنا آپ نے، تلواروں کی دھار کو کند کرنے والے اور اتنے بلند و بالا کہ جن سے بلند و بالا روئے زمین پر کوئی نہ ہو، اور شجاعت و بہادری میں ایسے کہ جن کے مقابلے میں شجاعت و بہادری میں کوئی آ نہ سکے۔ ابو طالب کے بیٹے علی سے میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے، اتنا کہا، ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ صلوات پر دے محمد خوشی کے بھی تو آنسو ہوتے ہیں، ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ابھی تو ادھر سے تعبیر لائی تھی، ادھر تعبیر ملنی شروع ہو گئی، خوش ہو میری بیٹی کا رشتہ۔ بیٹی سے بھی معلوم کیا، انہوں نے اپنے انداز میں جو ایک ہوتا ہے خاندانی افراد کا، یہ میں نے چلتے پھرتے انداز میں نہیں کہا، خاندانی لوگ، خاندانی اس لیے کہا کہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کو ایک یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ کے نانی حال میں سے، آپ کے نانی حال میں سے کبھی بھی آپ کے قبیلے کا کوئی شخص بھی، آپ کے قبیلے میں سے کسی کی بھی، لفظوں کو بدل دیا میں نے، ادھر کوئی شخص ادھر کسی کی بھی حضرت رسالت مآب سے کوئی جنگ نہ ہوئی۔ صلوات محمد میں نے بھی جو حدیث اس سے میں نے اپنے کلام کا آغاز کیا، میں طالب علم ہوں، اب حضرت کا درمیان اسی شہر لکھنؤ اس بارگاہ میں بڑی تعداد میں اپنے الفاظ انہیں پیش کر دیتا ہوں، ان کے الفاظ کا بدلہ جوڑ لیا کرتے۔ دوسرا شرف کیا ہے؟ پہلا یہ نانیحال میں سے کسی کی بھی جنگ اسلام کی حمایت کرنے والوں میں سے نہیں ہوئی۔ دوسرا شرف کیا ہے؟ آپ نانیحال اور دادی حال دونوں رشتوں میں عظمت اور بلندی کے اس مینارے پر ہیں کہ جس کے اوپر ہر انسان نہیں پہنچ سکتا۔ دادی حال کو دیکھ لیجئے، کون ہے آپ کے دادا؟ آپ کے دادا کہلائیں گے جناب عمران، یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام، والد امام علی، اور جو ماں کا ایک درجہ ملا ہے، صلوات پڑھ دے محمد علی جناب عباس علیہ السلام، ظاہر ہے کہ موضوع میرا کرامات جناب ام البنین، فکرے دیکھیے آپ کے نانیحال میں سے کوئی جنگ کسی کی بھی سرکار رسالت مآب سے نہیں ہوئی۔ دادی حال کیا ہے؟ جناب ابو طالب دادا ہیں، امام علی والد ہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا شرف ہوگا کہ جناب فاطمہ زہرا نے آپ کو بیٹا کہا۔ بھولیے گا نہیں یہ فکرہ، یہ تکلیف ہوگی۔ جس طریقے سے آپ اپنے نام سے زیادہ کنیت سے مشہور ہیں، آپ کا نام ہے فاطمہ مگر مشہور ہے آپ ام البنین سے، اسی طریقے سے آپ کا ایک اور لقب بھی ہے جناب ام البنین کا، وہ کیا؟ ام الحسین۔ جس طرح جناب عباس کی ماں ہے، اسی طریقے سے آپ امام حسین علیہ السلام کی بھی ماں ہے۔ اس طریقے سے آپ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، اسی طریقے سے آپ امام حسین علیہ السلام کی بھی ماں ہیں۔ یہ ہے جناب ام البنین، ام الحسین۔ تو ادھر رشتے کی خبر ملی، خوشی کا اظہار کیا، خوشی کے آنسو آئے، اس گھرانے سے رشتہ آ گیا، قبول کیا۔ رہی بات آپ کی بزرگی کی، تو آپ کو خود جناب ام البنین کے لیے کبھی آپ ان کی زیارت پڑھیے، میں کرامات پر آ رہا ہوں ترتیب سے، زیارت پڑھیے گا کبھی۔ زیارت میں آپ کے لیے
جو لفظ کا ایک کا مجھے اشارہ کرنا ہے، استعمال ہے، وہ سن لیجئے کیا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد جب آپ کبھی جناب ام المؤمنین سلام اللہ علیہ کی زیارت پڑھیں اس میں ملے گا آپ کو انکے من اولیاء اللہ. توجہ، آپ اولیاء خدا میں سے ہیں. جس طریقے سے مردوں میں ولی ہوتے ہیں خدا کے، اسی طریقے سے خواتین میں سے اگر کسی کو یہ خطاب اس کی زیارت میں ملے گا تو وہ جناب ام المؤمنین کے لیے ہے کہ آپ اولیاء پروردگار میں سے ہیں. سلام اللہ علیہ. اچھا جناب عباس علیہ السلام کی ولادت تھی معلوم ہے؟ آپ نے ولادت کے بعد ماں کا دودھ نہیں پیا تھا. ابتدا میں ام المؤمنین کا دودھ آپ نے نہیں پیا. اور چیزیں آپ کو دی گئی، دائی کو بلایا گیا، دائی کا بھی دودھ نہیں پیا، کچھ اور بھی منہ سے نہیں لگایا. سب سے پہلی غذا جو جناب عباس علیہ السلام کی تھی ولادت کے بعد وہ کیا تھی؟ پہلی غذا تھی جب سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور آپ نے چہرہ اقدس امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے پہلی غذا جو مولا عباس کو ملی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زبان ہے. اور زبان چوس کر اللہم صلی علیہ زبان چوس کر آپ نے بتا دیا حسین علیہ السلام کی زبان مولا عباس نے چوس کر کہہ دیا کہ جس طریقے سے تاریخ میں یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کو چوسا اور اسی سے علم منتقل ہو گیا، فضائل منتقل ہو گئے، شرف مل گئے. اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی زبان کو عباس نے چوسا، بتلا دیا جو شرف حسین سے ملا ہے عباس کو کسی کو نہیں ملا. صلوات سفید پارچے میں آپ کو لپیٹا گیا. امام علی علیہ السلام نے اپنی آغوش میں لیا. وہ مسائل کی منزل پر عرض کروں گا کہ آپ نے پیشانی کا بوسہ دیا، بازوؤں کا بوسہ دیا تو رونے لگے. یہ عرض کر دوں چونکہ مجلس لائیو بھی جا رہی ہے اور دنیا تک یہ میسیج پہنچے گا، ریکارڈ کر کے یوٹیوب وغیرہ پہ ڈالا جائے گا. اگر جن افراد کو یہ آرزو ہے کہ وہ جناب ام المؤمنین سلام اللہ علیہ کے تعلق سے کچھ معلومات فراہم کریں، کچھ ان کی معلومات میں اضافہ ہو تو نوٹ کریں کہ ایک لفظ کو عربی میں قطر کے مومنین نے یہ محنت کی، یہ سعی کی، انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی. قطر کے مومنین نے ابھی کہیں اور معلومات نہیں بنائی ہے، ویب سائٹ بنائی اور اس کا نام کیا دیا عربی زبان میں؟ موقع ام المؤمنین. اگر اس کو ڈالے گا نیٹ پر تو ان کے حالات، ان کے فضائل، ان کے شرف، ان کی کرامات سامنے آ جائیں گی. اور انگریزی زبان میں نوٹ کریں چونکہ آواز سب تک پہنچے گی، www.banin.org اگر ڈالیں گے تو جناب ام المؤمنین کے تعلق سے بہت سارا میٹر اور تمام تر وہ چیزیں ہوں گی جو آج کے ترقی یافتہ زمانے میں نیٹ کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے، وہ اشارہ مل جائے گا. صلوات محمد. یہ سب چیزیں ہیں اور جناب ظاہر ہے کہ لوگ اگر ان کے تعلق سے اگر گفتگو کریں تو کیسے لوگوں تک معلومات فراہم نہیں ہوگی. کرامات کے تعلق سے سن لیجیے. حجاج کا ایک گروہ، ان کا مزاج تھا کہ جب یہ حج کر کے آتے تھے مدینے پہنچ جاتے تھے، یعنی کے بعد جناب ام المؤمنین سلام اللہ علیہ کے نام پر کھانا تیار کرتے تھے، سفرہ بناتے تھے، دسترخوان کو آراستہ کرتے تھے. کرامت دیکھیے آپ، آج بھی جناب ام المؤمنین سلام اللہ علیہ کا دسترخوان اپنی مثال ہے اور مومنین کے درمیان اس کا رواج ہے. بھی عرض کر رہا ہوں ترتیب سے بالکل. آ کر یہ بنایا کرتے تھے جیسے حج سے واپس آتے تھے اور جو بھی لوگ آتے تھے ان سے کہتے تھے آئیے آپ بھی نوش فرمائیے، آپ بھی حج کر کے آئے ہیں، جو بھی آ رہے ہیں آئیے کھاتے چلے جائیں. ایک شخص ہے جس کا نام ہے المدعو. اس کو پتا چلا کہ لوگ کچھ
دیگے ویگے چڑھائے ہوئے ہیں اور رکابیاں تھالیاں اور یہ پلیٹیں سب آراستہ کیا. اس نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ چلنے دیا. جب حج سے واپس آتے ہیں تو ہم جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے نام پر کھانا بناتے ہیں, دسترخوان آراستہ کرتے ہیں, لوگوں کو کھلاتے ہیں. نعوذ باللہ اس نے کہا نہیں کرنا ہے یہ. کاظمی صاحب موضوع کے تحت گفتگو تاکہ آپ نے چونکہ اہتمام کیا اور کرتے ہی آپ تو بہرحال کوشش کی ہے کہ ان کی کرامات کا ذکر ہو. اس نے کہا غلط کر رہے ہیں آپ لوگ, یہ نہیں کرنا چاہیے. کیسی؟ کون ام البنین؟ بالکل اس نے یہی لہجہ تھا. اس نے سب کیا, یعنی جو اس کے اختراع سے کچھ برے لفظ استعمال ہو سکتے تھے اس نے وہ استعمال کر لی, اور جتنے برتن وغیرہ تھے سب کو اٹھا کے اس نے ادھر ادھر پھینک دیا. میں کتاب کا حوالہ بھی دوں گا تاکہ آپ تک ایک لفظ پہنچے, صفحے کے ذریعے پہنچے. پھینک دیا اس نے سب. یہ سب لوگ بولے تکلیف ہوئی, ٹھیس پہنچی. اس نے تو ہمارا سب دیکھے پہ سب الٹی کر دی, کھانا برتن وغیرہ سب پھینک دیے. یہ تو اچھا نہیں ہوا. ان سب نے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ سے توسل کیا, کرامتہ کیا. آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس نے سب بے حرمتی کر دی, سب کچھ پھینک دیا, سب ادھر ادھر کر دیا, ادھر پھینک دیا. سب توسل کر رہے کہ پروردگار دے ہم نے تیری ایک خاص کنیز زیارت منی بھی آپ سے کہنا کہ زیارت میں آپ کو کیا ہے, آپ اولیاء خدا میں سے ہیں. جناب ام البنین سلام اللہ علیہ تکلیف ابھی اپنی فریاد اس کی بارگاہ میں پہنچا رہے تھے, توسل کیا. تاریخ کہتی ہے کہ اس کے لیے نوٹ کر لیجیے کتاب کا نام ہے ام البنین, لکھنے والے کا نام ہے ایک ایک لفظ. کتاب کا نام ہے ام البنین, لکھنے والے کا نام ہے شیخ نعمت السعیدی, صفحہ نمبر 48. ابھی انہوں نے یہ اپنی فریاد اس بارگاہ میں پیش کی تھی. اس کے پیٹ میں درد ہوا, پریشان ہونے لگا, تڑپنے لگا, زمین پر گرا. ڈاکٹر وغیرہ کے یہاں لے کر گئے, اتنا لے کر گئے آخری سانسیں رخصت ہو گئی. اب اس کے اعزاء قریب کوئی لوگوں نے بتلایا کہ کس طریقے سے اس نے بھی یہ بے حرمتی کی تھی, کھانے کو اس طریقے سے پھینکا, اور جناب ام البنین کا نام سن کر اس نے اس طریقے سے اپنا ریئیکشن اس کا یہ تھا. اس کے خاندان والوں نے ان لوگوں سے معافی مانگی جو جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے نام پر کھانے کا انتظام کر رہے تھے. اس بارگاہ میں بھی ہوتا ہے, اس بارگاہ ام البنین میں شہر لکھنؤ جہاں مراد بیٹھے ہیں تو کیا وہ کریں, یہاں بھی ہوتا ہے. اللہ ان تمام تر افراد جو اس بارگاہ سے وابستہ ہیں اور جن سب کے تعاون سے سب ہوتا ہے, اللہ سب کے رزق میں, روزگار میں اور یہاں حاضری دینے والوں کی توفیقات میں اضافہ کرے. اللہ سب کو جن کے شر سے بچائے, اللہ سب کو مصیبتوں سے بچائے, اللہ سب کے گھروں کو آباد رکھے. صلوات بر محمد بہت وقت نہیں لینا ہے کیونکہ ابھی مجلس کے تمام ہونے کے بعد ہمیں سب کو اپنی منازل پر پہنچنا ہے. جو ظاہر ہے کہ پہلا دن ہے وہ کرفیو کا, ممکن ہے کوئی سختی وغیرہ کا سامنا کسی کو نہ کرنا. انہوں نے کھانا بنایا, اہتمام کیا, اور وہ یہ سفرہ بنتا دسترخوان سب کو انہوں نے کھلایا. تو جناب ام البنین کے نام پر یہ دسترخوان کا جو سلسلہ ہے یہ آج سے نہیں ہے, اسی زمانے سے ہے. اور ظاہر ہے کہ کھانا کھلانا اکرام مومنین یہ تو خدا علیہ محمد علیہ السلام کے سکون کا ذریعہ ہے. وہ تو کہتے ہیں سب کو کھلایا جا, بھائی والا کا رمضان آ رہا, ابھی کیا دن باقی رہ گئے, بس ہم استقبال کریں گے ابھی آنے والے بدھ یا جمعرات سے 13-14 اپریل 2021 سے انشاءاللہ بھائی والا کا رمضان کا استقبال کریں گے ہم. سنیے ہم جتنا جس کے امکان میں ہو دوسرے کی مدد کیجیے. اور جیسے کہ یہ حالات ہیں جو سال گزشتہ میں جن کا سامنا کیا ہے, کرفیو, لاک ڈاؤن, کورونا کے سبب گھروں میں قید رہنا, لوگوں کو روزگار متاثر ہوئے تھے, ابھی تو اسی سے نہیں سنبھل پائے تھے لوگ, پھر وہ اس کی برسی ہو گئی ہے کورونا کی. اللہ سب کی حفاظت کرے, اللہ سب کے رزق و روزگار میں برکت دے. جو افراد بھی بندگان خدا مومنین یا مومنات کی مدد کرتے ہیں اللہ ان سب کی توفیقات میں ظاہر کرے. سال گزشتہ ہمیں یاد ہے TMT انکر صادق صاحب قبلہ کا جو یہ ہے, اس نے توحید مسلم ٹرسٹ نے بڑی لوگوں کی مدد کی اور ایک تنظیم میں کرا, اور جن افراد نے بھی کی یہاں سے بھی ہوئی ہے. ہم تو دعا کریں گے اللہ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اور جناب ام البنین کی کرامات کے تعلق سے سن لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. آپ کے دسترخوان کے لیے کہ آپ کے دسترخوان سے لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں.
یعنی ارادہ کیجئے پروردگار میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میں جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے نام پر دسترخوان آراز کرتا ہوں، لوگوں کو کھلاؤں گا۔ اس کے لیے ملا کہ لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ آگے ملا کہ اور خاص طور پر جو مراد پوری ہوتی ہے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے تعلق سے، وہ سن لیجئے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرض یا کوئی بیماری ہے اس میں شفا ملتی ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو اسے شفا ملتی ہے۔ اور دوسرا سبب جو لکھا جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے تعلق سے وہ ملا کہ بے اولاد کو اولاد ملتی ہے، بے اولاد کو اولاد ملتی ہے۔ یہ آپ کی کرامات میں سے، یہ آپ سے توسل کرنے کے تعلق سے ایک چیز اور سن لیجئے، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے، مجھے سکون ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ اگر کسی انسان کی کوئی شے گم ہو جائے، ہو ہی جائے، تلاش تو آپ بھی کرتے ہیں، تلاش ہم بھی کرتے ہیں، مگر جناب ام البنین کی کرامات کے تعلق سے مجھے ملا کہ آپ کیسے اس گم شدہ شے کو حاصل کریں، کیسے آپ اسے کھوئی ہوئی چیز کو حاصل کریں۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھیے، ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھیے، پڑھنے کے بعد اس سورہ الحمد کو بارگاہ جناب ام البنین میں ہدیہ کیجئے اور کہیے پروردگار جس سے تو نے یہ کہا ہے کہ خدا کے ولیوں میں سے ایک ولی ہے، ہم نے اس کی بارگاہ میں سورہ حمد کو ہدیہ کر دیا ہے، ہماری کھوئی ہوئی چیز ہمیں مل جائے تو تاریخ میں ملا گم شدہ چیز مل جاتی ہے، تو جب بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے، جن کے پاس رزق نہ انہیں رزق مل جاتا ہے، بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، کھوئی ہوئی چیز مل جاتی ہے، ہمیں چاہیے ہم بارگاہ شہزادی ام البنین سے توسل کریں، بس عقیدت کے ساتھ کریں، دل کی گہرائی کے ساتھ کریں، محبتوں کے ساتھ کریں، ہماری آرزویں پوری ہو جائیں۔ مجھے ایک مطلع دو شعر اسی بارگاہ کے تعلق سے حاصل ہوئے، وہ بھی آپ تک پہنچاؤں۔ تو یہ اس لیے بھی ہے کہ جو گئے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں، جو نہیں گئے اللہ انہیں کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ آپ جائیے گا، جب آپ جائیں گے بارگاہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام جو باب الہوائی ہیں، باب المراد ہیں، جب آپ ان کی بارگاہ میں جائیں گے آپ کو دروازہ ملے گا جس پر آپ کو لکھا ملے گا باب ام البنین، یعنی جناب ام البنین کے نام سے وہ دروازہ ہے۔ اللہ آپ کو نصیب کرے زیادہ، اور مجھے پھر سے دعا ہے اللہ پھر سے اس بارگاہ کی زیارت نصیب کرے، لکھا ملے گا۔ اور جب آپ جائیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہوگا کہ ابھی مولا عباس کی زری تک آپ پہنچے نہیں ہیں، اس سے پہلے آپ کو ملا باب ام البنین۔ بس اب یہ ذہن میں رکھیے اور یہ ایک مطلب دو شعر سن لیجئے کہ سرگرو ہے لشکر سرور کی ماں ام البنین، سرگرو ہے لشکر سرور کی ماں ام البنین، جس جگہ ہے فاطمہ زہرا وہاں ام البنین۔ سرگرو ہے لشکر سرور کی ماں ام البنین، جس جگہ ہے فاطمہ زہرا وہاں ام البنین۔ آج بھی جا کر بقیع میں یہ منظر دیکھ لو، جناب حاجی پاکستان سے کہتے ہیں آج بھی جا کر بقیع میں یہ منظر دیکھ لو، ہے جہاں دہلیز زہرا ہے وہاں ام البنین، ہے جہاں دہلیز زہرا ہے وہاں ام البنین۔ اور وہ مصرع سنی جو میں آپ کو سنانے تھے کہ ایک در ام البنی ہے روضہ عباس میں، ایک در ام البنی ہے روضہ عباس میں، سنتی ہیں بیٹے سے پہلے عرضیہ ام البنی۔ ایک در ام البنی ہے، اسی تعلق سے مجھے گفتگو کرنا تھی، خطاب کرنا تھا کہ ایک در ام البنی ہے روضہ عباس میں، سنتی ہیں بیٹے سے پہلے عرضیاں ام البنی کہ حضرت عباس کے سر پر ہے سایہ، ایک ماں ہے حضرت عباس کے سر پر ہے سایہ آپ کا، ہے وفا کے آسماں کا سائبہ ام البنی، ہے وفا کے آسماں کا سائبہ ام البنی۔ ظاہر ہے یہی وہ جناب ام البنین ہے کہ جنہوں نے 4 ایسے بیٹے
جن کے سبب آپ کا نام نہیں بلکہ دنیا آپ کو کنیت سے پہچان کی ہے۔ آپ کا نام فاطمہ تھا، والد کا نام خرام تھا، ماں کا نام سمامہ تھا، مگر مشہور جو ہوئی ہے تو کس سے ہوئی؟ ام البنین سے، انہی بیٹوں کی وجہ سے، اور انہی میں ایک بیٹا عباس۔ بہادری، شجاعت، دلیری، جانبازی، وفاداری، بیویوں کے آسرا، سکینہ کی تمنا، زینب کی ڈھارس، آرزو امام علی، تمنا ام البنین، ان سب کو اگر یکجا رکھا جائے تو ایک نام ابھر کر آئے گا، اس کو کہتے ہیں حضرت عباس علمدار علیہ السلام۔ آپ کو جس آرزو، جس تمنا سے امام علی علیہ السلام نے مانگا تھا نا اسے، وہ آرزو اور تمنا ظاہر ہے کہ آج تک وفاؤں کا کوئی علم بردار اور وفا میں کوئی مثال جناب عباس علیہ السلام کا علاوہ کہیں نہیں۔ اس سے بڑی وفاداری کیا ہوگی؟ بیویوں کو کبھی، شہزادیوں کو کبھی نظریں بھر کر نہیں دی، اور جو بھائی ہیں حسین، انہیں کبھی بھائی نہیں بلکہ آقا ہی کہتے ہیں۔ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ورثے میں، یا یوں کہوں اللہ نے آپ کو آرزوؤں کے تحت جو چیز دی تھی، جو عظیم نعمت عطا کی تھی، وہ ہے وفاداری، اور یہ آپ کا ایک منصب ہے، یہ آپ کا عہدہ ہے جو اللہ نے آپ دیا، مولا نے آپ کی تمنا ہے وفاداری ملی، اور ایسی وفاداری ملی آج تک کوئی وفاداری کا مثال، کوئی مقابلہ کچھ نہیں۔ بس میں آ گیا اپنی آخری منزل کی طرف، مگر ان مصروں کے ساتھ کہ کوئی منصب، ظاہر ہے کہ انہی جناب ام البنین کے ذریعے ایسا شجاع، جلی، دلیر، باوفا، سب شکن، اس کی تمنا کی تھی اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو کربلا میں حسین اللہ نے دیا۔ علی نے تمنا کی تھی، نواز شب میں مانگا کہ کوئی منصب اگر اعلیٰ نسب کے پاس ہوتا، کوئی منصب، دیکھیے بس لفظ عباس تک آ گیا میں، اور اسی کے بعد مسائل، بس کوئی منصب اگر اعلیٰ نسب کے پاس ہوتا ہے اسے خود اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ کوئی منصب اگر اعلیٰ نسب کے پاس ہوتا ہے اسے خود اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ نفاق آلود موسم میں سکون سے رہ نہیں سکتا، نفاق آلود موسم میں سکون سے رہ نہیں سکتا۔ علی کا چاہنے والا بڑا حساس ہوتا ہے، اور جھلکتی ہے جلالت کم سنی میں اس کے چہرے سے، صحیح تقدیر جس بچے کا نام عباس ہوتا ہے۔ جھلکتی ہے جلالت کم سنی میں اس کے چہرے سے، صحیح تقدیر جس بچے کا نام عباس ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کی جلالت، آپ کا روب، آپ کا دبدبہ، کبھی آپ کے علم کا تذکرہ کروں گا، ہمارا عباس علیہ السلام کا علم کیا تھا؟ خالی آپ بہادری ہی میں اور شجاعت ہی میں آپ کی مثال نہیں تھی، بلکہ علم میں بھی آپ دیکھتا ہے اس کا آپ کی مثال تھی۔ تو آپ نے خطبہ شب عاشور دیا ہے، میری آپ کی شجاعت کا اثر یہ تھا، آپ وہ بدلدوا یہ تھا، دشمن آپ کے نام سے خوف کرتے تھے۔ آپ ایسا چاند تھے، قمر بنی ہاشم کہلاتے تھے، بنی ہاشم کا چاند تھا، یہ آسمان کا چاند تو پھر داغدار ہے، بیدار ہے حسین تمہاری وفا کا چاند۔ اس چاند کے اندر کبھی بھی کوئی بھول گیا، لیکن جن بیویوں کو، جس بھتیجی کو آپ سے ڈھارس تھی، آپ سے امید تھی، ان بہنوں کو یہ یقین تھا کہ عباس جیسا بھائی جن کا موجود ہو، اس کی مجال ہے کہ کوئی ان کے سروں سے چادروں کو اتار لے۔ عباس کی شہادت کے بیویوں کے سروں کی چادر نہ رکھی،
بس اس آرزو کے ساتھ، اس گزارش کے ساتھ کہ اگر آپ کی کوئی دعا، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کوئی مشکل درپیش ہے، بارگاہ عباس میں، یا یوں کہوں کہ بارگاہ ام البنین سلام علیہ ہمیں کہیے، اور میں بھی کہہ رہا ہوں آپ کی طرف سے، میں بھی شامل ہوں، یا اللہ جناب ام البنین سلام علیہ کا واسطہ ہم سبھی کی مشکلات کو حل فرمائے، ہم سبھی کو جن و انس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ یا اللہ یہ جو کورونا نام کی وبائی ہوائی بیماری پھر سے اس نے سر اٹھایا ہے، یا اللہ یہ دنیا سے رخصت معبود ہمیں موت سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب ہے، ان کے گھروں میں بیٹیاں جمع ہیں، عزت کے ساتھ ان کی رخصتی کے انتظامات، یا اللہ جو بھی مومنین کی مدد کرتے ہیں، یہ مولا کے نام پر خرچ کرتے ہیں، ان سبھی کے رزق میں اور روزگار میں برکت عطا فرمائے۔ یہ ہے وہ بارگاہ کہ جہاں عرضیں پوری ہوتی ہیں۔ بالخصوص میں کہا بھی کرتا ہوں، آپ سنتے ہیں کہ مصائب کی منزل آئے اپنے دل کو نرم کر لیا کیجیے، رو لیا کیجیے، روتے روتے کربلا والوں کے مسائب میں، ان کے غم میں جو دعا کی جاتی ہے، اللہ اس دعا کو قبول کرے۔ اگر رونا نہ آ سکے سر کو جھکا لیجیے، زانوں پر ہاتھ مارتے رہیے، سینے پر ہاتھ مار لیجیے، یعنی درد بھری آواز نکالتے رہیے۔ ظاہر ہے کہ جو اس بارگاہ میں غمزدہ ہوتا ہے، اللہ اسے ہر غم سے محفوظ رکھتا ہے۔ بیویوں کو بڑی حارث تھی، مگر جب غازی نہ رہے اب بیویوں حارث ختم ہو گئی، آس ٹوٹ گئی۔ قیامت کا ایک فطرے بس ایک دو پیش کرنے ہیں، وقت کی تنگی ہے۔ عالم کیا ہے؟ جب عباس آئے ہیں اجازت کے لیے تو جناب زینب کبریٰ نے بیویوں کو مخاطب کر کے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا، بیویوں میں جس غازی کے سبب کہا کرتی تھی کہ تمہارے پردے کی مضامین ہوں، اب وہ میرا بھائی عباس جا رہا ہے، اور جب عباس جیسا بھائی نہیں رہے گا پردہ کیسے باقی رہ جائے گا؟ قیامت تو تب ہو گئی جب غازی کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی، رداؤں سروں سے چھیننے کا سلسلہ آگے بڑھا، ملعون نوکے نیزہ طویل لے کر گھوڑے پر سوار ہوا، کہاں چلا کہ جہاں بیویاں لوٹے ہوئے اجلے ہوئے انداز میں تھیں، پتا تھا کہ بس ان کے سروں پہ چادریں رہ گئی ہیں، سروں سے چادروں کو اتارنے کے لیے چلا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد آل محمد کے۔ چادروں کو اتارنے کے لیے چلا، بیویوں کے سروں سے چادروں کو اتارا، نیزے کی یدی سے چادروں کو اتارا، بیویاں روتی رہی، فریاد کرتی رہی، عباس کو یاد کرتی رہی، سروں کی چادریں اتر گئی، مگر جب زینب کبریٰ کے سر سے چادر اتاری گئی، زینب نے یہ ہاتھ سر پر رکھا، شہزادی کو جتنی محبت عباس سے تھی اتنی ہی محبت اپنے سر کی چادر سے تھی۔ ایک مرتبہ ملعون نے نوکے نیزہ کو آگے بڑھایا، زینب نے ہاتھ رکھا، ایک مرتبہ زینب بہتے ہوئے خون کو دیکھ رہی ہے، اس ہاتھ کو دیکھا، زینب نے دوسرے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھا۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد آل محمد کے۔ ملعون نے پھر نوکے نیزہ ایک آگے بڑھایا کہ لا بی بی کے سر سے چادر کو اتارا جائے، زینب نے دوسرے ہاتھ کو رکھا، مگر جب دونوں ہاتھوں سے نیزے کی یعنی کی وجہ سے خون بہنے لگا، زینب بہتے ہوئے خون کو دیکھ رہی تھی، عباس کو یاد کر رہی تھی۔ غازی تیرے گزر جانے کے بعد زینب کے سر سے چادر کو اتارا جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ملعون نے نوکے نیزہ سے سر زینب سے چادر کو اتارا، اتارنے کے بعد بس آخری فطرہ ہے، اب جس کی جو آرزو ہے یا اللہ سب کے تمنا کو پورا فرما، یا اللہ زخانے کو آباد رکھنا، میرے معبود ہمیشہ یہ ذکر ہوتا رہے۔ ملعون نے چادر کو لیا، پھر گھوڑے پر سوار ہوا، دریا کے کنارے آیا جہاں زینب کا ماجا تھا، بازوؤں کو کٹائے آرام کر رہا تھا، ملعون گھوڑے سے اترا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اترنے کے بعد نیزے سے چادر کو اتارا جو سر زینب سے لایا تھا، آخری فطرہ بسار تمام،
جو سر زینب سے چادر کو لایا تھا ملعون، اس نے چادر کو لیا، عباس کے لاشے کے قریب گیا، جانے کے بعد عباس کے لاشے پر چادر کو مار کے کہا عباس میں زینب کے سر کی چادر لے آیا۔ ادھر عباس کا لاشا دریا کے کنارے دبا، ادھر زینب ام کلثوم رونے لگی، اے غازی ہم بے ندا ہو گئے، تجھے تو پایا جا رہا ہے۔ اسی لیے جب بھی راہ کوفہ و شام میں بیویوں کو کوئی اذیت ہوئی، سکینہ کو کوئی اذیت ہوئی، سب نے عباس کو پکارا، کسی نے کہا بھائی عباس، کسی نے کہا اے چچا عباس، عباس سے سب کو اٹھا رستے۔ رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا، یا اللہ ہماری مختصر سی عبادت کو قبول کرو۔ یا اللہ بارگاہ جناب ام البنین میں جتنے بھی مومنین یہاں حاضر ہیں، میرے محبوب سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، محبوب سبھی کے گھروں کو شاد و آباد کرے، سبھی کو پرسکون اور باوقار زندگی عطا فرما، سبھی کے رزق اور روزگار میں برکت عطا فرما۔ محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم سبھی کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ جو مومنین یا مومنات اس دنیا سے گزر گئے ہیں یا اللہ ان سبھی کی مغفرت فرما۔ محبوب محمد اور آل محمد کا واسطہ اس بارگاہ کو آباد رکھنا، تیرے پیارے کا غم ہمیشہ ہوتا رہے، عزاداری ہمیشہ ہوتی رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، معبود ہمیشہ حسین علیہ السلام کربلا والوں کا غم ہوتا رہے۔ میرے معبود تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام تر علماء اور مراجع اعظام کو عمر طولانی عطا فرما۔ معبود ہم سبھی کو علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء کو بھی میرے معبود راہ حق پر چلنے کی اور حق پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہم سبھی کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ میرے معبود محمد اور آل محمد کا واسطہ مزارات مقدسہ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ میرے معبود محمد اور آل محمد کا واسطہ جتنے بھی مومنین اس بارگاہ میں آئے ہیں جناب ام البنین کی بارگاہ میں، یا اللہ سبھی کے رزق اور روزگار برکت عطا فرما۔ ہم سبھی کو مصیبتوں سے، بلاؤں سے، کورونا نام کی بیماری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دعا ہے کہ محفوظ رکھنا یا اللہ۔ اور اس کے بعد بھی آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض ہے انشاءاللہ کل اور پرسوں دونوں روز پھر مجلس ہوگی۔ کل کی مجلس کو انشاءاللہ مولانا شیخ بریلوی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور مجلس کو انشاءاللہ مولانا سید شفیق حسین صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے مجالس میں شرکت کی گزارش ہے، دعا آخری ہے یا اللہ فرزند زہرا حجت اللہ بقیت اللہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل، ہم سبھی کو مولا کے ناصر و شمار